آپ نے کوئی ملازم رکھا ہوا ہے آلو پیاز ٹماٹر لانے کے لیے, آپ نے ڈانٹا, اس نے ایک لگا دیا آپ کے, آپ بولو گے بھائی میں تو میرا ملازم ہے, میرا باپ ہے. اب باپ بھی آلو پیاز ٹماٹر گیس بجلی کے بل سب کچھ پورا کر رہا ہے, بچہ اس کی ایک نہیں مان رہا. ہمارا لبرل طبقہ کہتا ہے باپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, تو بچے کو پھر آپ خانسامہ لا کے دے دو, کوئی اچھا سا ملازم لا کے دے دو, یہ اس کے لیے زیادہ, یہ باپ نہیں ہے. یہ تو وہی حدیث ہے ان تلد الامۃ ربتہا, نبی نے فرمایا قرب قیامت میں عورت اپنے مالک کو جنے گی, باپ اپنے باپ کو جنے گا. جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ بچے نہیں پیدا ہو رہے, یہ آپ کے ابے پیدا ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہو, یہ کس کو پیدا کر رہے ہو آپ, اپنے باپوں کو پیدا کر رہے ہو معذرت کے ساتھ. جب گھر میں آپ کی چل نہیں رہی ہے, ناجائز سختی تو بالکل حرام ہے, جائز سختی کی تو اجازت ہو نا, وہ بھی آج کل مارکیٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. نہیں ایکچولی بچوں کی سیلف ریسپیکٹ ایکچولی کر کے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو ہم مار پیٹ کے قائل نہیں ہیں, بچوں کی محبت سے تربیت کریں, لیکن کبھی کبھار باپ کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. وہاں پھر اسکولوں میں یہ سکھایا جائے بیٹا باپ اگر کبھی سختی کرے تو اس کی سختی کو جھیلنا ہے. لیکن لبرل اسکولوں میں الٹی تعلیمات دی جا رہی ہیں, بیٹا گھر میں تمہیں کوئی سختی تو نہیں کرتا, بیٹا گھر میں تمہیں کوئی ڈانٹ کے بات تو نہیں کرتا. تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے, ایسے پھسپھسے سے بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں کہ جس بچے ہم نے اپنے ابا سے مارے کھائیں الحمدللہ آج ہم فخر سے بتاتے ہیں. اسکول نہیں جاتے تھے تو پٹتے تھے الحمدللہ, ٹیوشن نہیں جاتے تھے, ٹیوشن سے لیٹ ہو جاتے تھے, کھیل کود میں زیادہ مزہ آتا تھا, پڑھتے ہی نہیں تھے, الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں پڑھنے پر فضل کی کیا بات, فضل اس ہے کہ پھر ابا سے پٹے ہیں نا, اس پٹنے کے بہت فائدے ہوئے ہیں. اگر تمیز سے اسکول چلے جاتے تو پٹتے نہیں, تو آج میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوتا, تو ہمارے ابا پھر کوٹتے تھے ہمیں. ایک دن کیا ہوا کہ ابا نے سوچا کہ روزانہ تنگ آ گیا ہوں, تو ایک دن باہر سے ہی ایک بڑا سا پائپ لے آئے تاکہ موقع پہ سہولت ہو, ورنہ کوئی درخت کی شاخ کاٹنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا ان کو. تو ابا نے ایک پائپ لا کے رکھ لیا, یہ آپ کی سہولت کے لیے, ٹھیک ہے, تاکہ جیسے ہی کوئی گڑبڑ ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پیٹتے تھے تو بعد میں اس کی تلافی بھی کرتے تھے. چترول لگا دیے, کوٹ دیا, ہم روئے, ہاں ہوئی, تھوڑا سا بغاوت کے جذبات بھی آئے, ابا نے کوٹ دیا, پھر بعد میں بٹھا کے محبت سے سمجھاتے بھی تھے, پھر پیسے بھی دے دیتے, چل بھائی جا کے یہ کھا لے وہ کھا لے. تو جب بھی بچوں پہ سختی کی جائے بعد میں اس کی تلافی ضروری ہے, ورنہ بچے میں بغاوت پیدا ہوتی ہے. تو وہ اینٹی بایوٹک دے کے نا, پھر وہ ملٹی وٹامن کیپسول بھی دے دیتے تھے اینٹی بایوٹک سے, جو اچھے والے جراثیم بھی مرے ہیں تو وہ پیدا ہو جائیں دوبارہ. تو یہ سارے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اگر میں اپنے بھائی سے نہ پٹا ہوتا, میں اپنے باپ سے نہ پٹا ہوتا, خدا کی قسم آج ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوتا, میں کہیں چرس پی رہا ہوتا بیٹھ کے, جو کہ آج کل لڑکے پی رہے. ہم سگریٹ بھی نہیں پیتے, کیوں, ڈر تھا اپنے بھائی کا, باپ کا, ورنہ لڑکوں نے ہمیں سگریٹ پہ بھی لگانے کی کوشش کی ہے اسکولوں میں پی رہے ہیں, ہمیں بھی دیے کہ یار لگا. بچوں کو تھوڑی عقل ہوتی ہے, ہمیں پتا تھا یار اگر منہ سے ذرا سی اسمیل آ گئی تو وہ جو ابا نے ہینڈل رکھا ہوا ہے نا, ابھی تو پائپ ہے, کل وہ لوہے کا بھی ہو سکتا ہے, ابا نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے نا, کہ تیرے منہ سے سگریٹ کی بو کیوں آ رہی ہے. تو نماز پہ بھی پٹے ہیں الحمدللہ, اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ اسکول نہ جانے پہ بھی پٹے ہیں. اس کی وجہ سے چلے جاتے تھے, تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیے, تھوڑا بہت کیا ہو گیا, پڑھ لکھ لیے, تو ورنہ بالکل ہی فارغ ہوتے. تو پھر ٹیوشن میں الگ پٹے ہیں. ہماری جو میڈم ہمیں پڑھاتی تھیں, پچھلے صفحے کھول کے دیکھتی تھی ہوم ورک, ہماری الحمدللہ ہوم ورک کی عادت کرنے کی کبھی بھی الحمدللہ رہی نہیں. بھائی یہاں ورک کرنا اتنا مشکل ہو رہا ہے, ہوم میں بھی جا کے ورک کریں, کوئی انسان کرتے ہی نہیں تھے ہم ہوم ورک. تو الحمدللہ وہ جب دیکھتی تھی پڑاخ ایک تھپڑ وہ لگاتی تھی گریبی میں, لیکن منفی جذبات پیدا نہیں, کیونکہ ہر جگہ یہی سکھایا جا رہا تھا بھائی بڑے ہیں, بھائی کون ہیں, بڑے ہیں, ٹیچر کے سامنے زبان نہیں چلاتے, ماں باپ کے سامنے زبان نہیں چلاتے. تو اس پٹنے کے پازیٹیو اثرات پڑ رہے تھے, نیگیٹو نہیں. تبھی آج میں مزے لے کے یہ قصے سنا رہا ہوں. اور اگر ہماری اسکولوں میں ہمارے ٹیچر بھی یہی سمجھاتے تھے بھائی ماں باپ کا حق ہے, اور اگر ہمیں الٹا سکھایا جا رہا ہوتا ہے اسکولوں میں, بیٹا باپ نے تم پہ کبھی ہاتھ تو نہیں اٹھایا, تمہارے فادر تم نے مارا تو نہیں, ہم ایک دم پھوٹ کے رونے لگتے, کل ہی پٹاؤں سر کل مجھے پائپ سے مارا ہے. اب ٹیچر یہ نہیں پوچھے گا کس بات پہ مارا ہے, چرسیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تو نہیں تھا کہیں, تو کیا کر رہا تھا, فلم تو نہیں دیکھنے گیا ہوا تھا, یہ نہیں پوچھیں گے. جو لبرل لوگ ہیں, بھائی تم تو پولیس میں بتاؤ تمہارا باپ تم پہ ہاتھ اٹھاتا, تمہاری تو سیلف ریسپیکٹ ہی نہیں ہے, تھانے میں رپورٹ کراؤ. اس سے کیا نتیجہ نکلتا, آہستہ آہستہ والدین کے خلاف, ٹیچروں کے خلاف بغاوت پیدا ہوتی. پھر ہم ایک دن چرس لے کر آتے اور گھر میں بیٹھ کے پیتے, کسی کے باپ میں طاقت ہے تو ہمیں روک کے دکھائے. سمجھ رہے ہو, ابا ابھی تو چرس ہے, آپ نے جتنا مجھے مارا ہے نا اس پہ ہیروئن بنتی ہے. بنتی کیا ہے,
ہیروئن بنتی ہے اور یہ ہوتا، تو جو کہ ہو رہا ہے، جہاں نہیں ہوا فیوچر میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو میں نہیں کہتا بھائی سختی وقتی کریں، بچوں کی تربیت جو محبت سے ہوتی ہے وہ سختی سے نہیں ہوتی، لیکن بعض دفعہ سختی کرنی پڑتی ہے، تو وہ ماں باپ کا رائٹ ہے، بچے کو وہ برداشت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب نے کہا تھا کہ کوئی ٹائم دوں، یہ نمبر نوٹ کر لیں. جی اچھا فرمائیے. ہاں ہاں جی 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 جی. انہوں نے 2 سوال پوچھے ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن میں آتا ہے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. اسی طرح قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے زانی لا ینکح الا زانیۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، کہ زانی عورت سے نکاح زانی مرد ہی کرتا ہے اور مشرک، اور زانی عورت سے زانی مرد سے نکاح بھی زانی عورت کرتی ہے. تو جب کہ ہم مشاہدہ دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف ہے، بلکہ فرعون کی بیوی پاک دامن تھی اور فرعون 2 نمبر آدمی تھا. آج بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، ایک آدمی پاک دامن ہوتا ہے، بیوی 2 نمبر ہوتی ہے، عورت 1 نمبر ہوتی ہے، مرد 2 نمبر ہوتا ہے. تو یہ قرآن کی آیت میں تو گویا تضاد ہو گیا، واقعہ کے خلاف ہے. دیکھیں قرآن کی آیت کا یہ مفہوم ہوتا نا جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ زانی مرد زانی عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، یہ مطلب ہوتا جو آپ سمجھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے صحابہ اس پر اعتراض کرتے جن کی لغت میں قرآن لازم ہوا، کیونکہ وہاں تو جو بھی اعتراض ہوتا تھا صحابہ فوراً پیش کر دیتے تھے. مشرکین اعتراض کر دیتے. ہمارے نبی نے جب اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی مطلقہ سے نکاح کیا تو کتنا تماشا ہوا تھا اس وقت. مشرکین نے کہا اپنی بہو سے نکاح کر رہے ہیں، تو وہ بھی اعتراض کرتے کیونکہ اس زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے. ہمارے پاس واقعات ہیں، صحابی کی زوجہ نے زنا کیا، ان کی وائف تھی وہ، تو پھر زنا کی حد بھی جاری ہوئی. تو وہ کہہ سکتے تھے ادھر تو قرآن کہہ رہے کہ زانی مرد زانی عورت سے نکاح کرتا ہے، ادھر تو پاک دامن بھی زانی سے کر رہے ہوتے ہیں، الٹا بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زانی مرد ہے زانی عورت ہی نکاح کرے گی، کوئی اور کرنا چاہے گا تو ہوگا ہی نہیں یا پاسبل ہی نہیں. قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے، پہلے میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. آیت ہم عام محاوروں میں بھی کہتے ہیں، آپ کے سامنے کسی نے کوئی گندا کھانا لا کے رکھ دیا، آپ کہو گے گندے کھانے بھائی گندے لوگ کھاتے ہیں، ہم شریف لوگ یہ کھانے نہیں کھاتے. اب کسی نے مثال دے دی، اس دن تو مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ کھانا کھایا تھا میرے سامنے، تو آپ کیا کہو گے؟ یار یہ تو مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہوگا یا وہ خود گندے ہیں، یہی کہو گے نا. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ زانی عورت کی طرف رغبت زانی مردوں کو ہوتی ہے، پاک دامن آدمی زانی عورت کو پسند نہیں کرتا. یہ نیچرل ہے، یہ نیچر ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، زانیہ عورت کی طرف رغبت کافر کی تو ہو سکتی ہے، مشرک کی ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں ہوتی. یہ نہیں قرآن نے کہا کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل تو سب کچھ ہے، لیکن پاک دامن لوگوں کی رغبت بد کردار عورت کی طرف نہیں ہوگی، اور پاک دامن عورت کی رغبت بد کردار مرد کی طرف نہیں ہوگی. جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسا ہی اپنے لیے سلیکٹ کرتا ہے. اس کے خلاف اگر ہو رہا ہے تو وہ فطرت کے خلاف ہو رہا ہے، وہ نیچر کے خلاف ہو رہا ہے. اسی طرح یہ جو آتا ہے الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، تو یہ بھی اس کا بھی وہی مطلب ہے جو میں نے مثال دی ہے. گندا کھانا رکھا ہوا ہے، پکا صحیح نہیں ہے، آلو صحیح نہیں کٹے ہوئے، اور تو آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا، آپ بولے بھائی یہ بھنگیوں کے لیے ہے، یہ بھنگیوں پہ کیا کرتا ہے؟ سوٹ کرتا ہے، بھنگیوں کے لیے ہے یہ کھانا. کہے گا نہیں بھنگیوں کے لیے نہیں، اس دن فلاں تو بزرگ آئے تھے ان کو بھی میں نے یہی کھلایا تھا. تو وہ کیا گئے بھائی ان کو پتہ نہیں ہوگا، آپ نے کھلا دیا ہوگا، بعد میں جب پتہ چلا تو ان کو الٹی آ گئی ہوگی. ہماری ٹیم گئی تھی نا کہیں، پرانی جاوید میاں داد کا جو دور تھا نا، تو اس میں ایک بچپن میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک ٹیم ہماری کہیں باہر کھیلنے کے لیے گئی، تو ان کو کسی نے مینڈک کا سوپ پلا دیا. وہاں پتہ نہیں کون سے ملک میں، چائنا میں پلایا ہوگا، مینڈک چائنا. تو انہوں نے پی لیا، بعد میں جب پتہ چلا کہ مینڈک ہے تو الٹیاں ہو گئی ان کو. ٹھیک ہے نا. تو الخبیثات للخبیثین کا مطلب خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، یعنی یہ انہی کے لیے ہیں، انہی کو آپس میں الجھنے دو. باقی بائی مسٹیک بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نیک ہو اور اس کو پتہ نہ ہو اور اس کی بیوی کیا ہو؟ فاحشہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے جب شادی کی تھی اس وقت نیک تھی، بعد میں 2 نمبر ہو گئی، یا جس عورت سے مرد نے نکاح کیا وہ نیک تھا، وہ بعد میں کیا ہو گیا؟ 2 نمبر. تو یہ تو مشاہدہ ہے، اور یہ اس دور میں بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے. تو قرآن کا صرف یہ مقصد ہے کہ دلچسپی پاک دامن لوگوں کو پاک دامن عورتوں میں ہوتی ہے، شریف لوگوں کو شریف عورت میں. تو یہ حضرت عائشہ کی برات میں جو نازل ہوئی ہے، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے جب اپنی رغبت سے حضرت عائشہ سے نکاح کیا ہے، تو آپ تو پاک دامن تھے، آپ کسی فاحشہ سے کیوں معاذ اللہ نکاح کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک دامن سے ہی نکاح کریں گے. اور امی عائشہ اگر معاذ اللہ غلط ہوتی
تو اپنی ایج سے اتنے بڑے ہونے کے باوجود ایک پیغمبر سے نکاح کیوں کرتی؟ وہ اس نکاح کو پسند نہیں کرتی. آج بھی جو فاحشہ عورتیں ہیں وہ تھوڑی چاہیں گی کسی دیندار آدمی سے ہم نکاح کریں. تو عام نارمل روٹین یہی ہے. ہاں کبھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے, بعض دفعہ اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے, کسی عارضے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ایک فاحشہ عورت ہے, خوبصورت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی خوبصورتی اس کی بد کرداری پر غالب آ گئی, تو کسی پاک دامن نے عشق میں آ کے اس سے نکاح کر لیا. تو یہ کسی عارضے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, نارملی ایسا نہیں ہوتا. جی جی ہاں جی 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 یہ سورہ نجم کی آیت ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. تو ان کا بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کوشش کوئی کم کر رہا ہوتا ہے, مل اس کو زیادہ رہا ہوتا ہے, اور ایک آدمی پڑا ہوا ہوتا ہے بالکل کوشش نہیں کر رہا ہوتا, دبا کے نوٹ چھاپ رہا ہوتا ہے وہ. اور بعض دفعہ ایک آدمی دن رات ایک کر دیتا ہے کوشش میں, رزلٹ اس کا کیا ہوتا ہے؟ صفر ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو الیس للانسان الا ما سعی والی آیت ہے, یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے شرک کی نفی کے لیے. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں نا, جو بھگوان ہیں ہمارے, ہم کچھ بھی نہ کریں تو یہ ہمیں بخشوا دیں گے. اس نظریے پہ رد کرنے کے لیے کہ یہ تمہیں نہیں بخشوا سکتے, تم جو کوشش کرو گے اسی کا اجر قیامت کے دن تم کو ملے گا. ایک تو یہاں رزلٹ سے مراد آخرت کا رزلٹ ہے, دنیا کا نہیں ہے. دنیا کے رزلٹ کے بارے میں دوسری آیت ہے, وہ میں ابھی پیش کروں گا. تو پہلی بات, یہاں رزلٹ سے مراد وہ رزلٹ جو اعمال کا آخرت میں ہوگا, کیونکہ یہ مشرکین کے رد میں نازل ہوئی ہے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بت ہیں یا بزرگ ہیں, ہم کچھ بھی نہ کریں یہ ہمیں قیامت کے دن بخشوا دیں گے. جیسے پادریوں کا, عیسائیوں کا نظریہ ہے نا, جو مرضی کرو, پادری سے جا کے کچھ دم درود کروا لو تو سب اگلا پچھلا برابر ہو جائے گا. تو قرآن نے کہا جو کرو گے وہ قیامت کے دن بھرو گے. تو اس پر جو اصل اشکال ہوتا ہے نا وہ کوئی اور ہے, وہ میں ابھی کرتا ہوں. قرآن میں جو دنیا کی کوشش ہے نا اس کے بارے میں قرآن کے الفاظ یہ ہیں, من کان یرید الآخرہ, جو آخرت کا طلبگار ہوگا, من کان یرید الآخرہ وسعی لہا سعیہا, اور اس کی کوشش بھی کرے گا, فاولئک کان سعیہم مشکورا, ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی, جتنی کوشش کریں گے اس سے زیادہ ہم دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ کوشش ضائع نہیں ہوگی. لیکن قرآن دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے, من کان یرید العاجلہ, جو اس جلدی کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے, تو عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید, تو جس کو ہم چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے وہ دیں گے. یعنی وہ اس کی کوشش پر نہیں ہے. ایک تو ہر ایک کو کوشش پہ ملے گا نہیں, اور جن کو ملے گا تو وہ بھی ان کی اپنی مرضی کا نہیں ملے گا, وہ بھی کس کی مرضی کا ملے گا؟ ہماری مرضی کا ملے گا. تو دنیا کی کوشش کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس میں تقدیر کا دخل تمہاری کوشش سے زیادہ ہے, اور آخرت کی کوشش میں اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ضائع نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہیں؟ اصل اشکال جو اس آیت پر کیا جاتا ہے نا, وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو آپ کی اپنی کوشش ہی ملے گی تو پھر ایصال ثواب کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ہم کہتے ہیں ابا کے لیے صدقہ کر دو, اس کا ثواب ان کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو قرآن تو کہہ رہے ہیں انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. تو صدقہ تو آپ نے کیا, ابا نے تھوڑی کیا ہے, ثواب کس کو مل رہا ہے؟ ابا کو مل رہا ہے نا. اس سے بعض لوگ جو آج کچھ نئے نئے فرقے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا قرآن حدیث کے نام پہ, تو ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام میں شفاعت بھی نہیں ہے, جو آخرت میں نبی سفارش کریں گے یا شہداء سفارش کریں گے یا علماء, یہ بھی نہیں ہے, اور ایصال ثواب بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اس کا جواب اسی آیت میں موجود ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے آخرت کی کوشش کے بارے میں, جو کوشش کرے گا اس کو اسی کوشش ملے گی. تو بچہ ابا کے لیے کنواں کھدوا رہا ہے, اس کی کوشش یہی ہے کہ اس کا ثواب کس کو ملے؟ ابا کو. تو بچے کو اسی صورت میں اجر دیا جائے گا کہ اس کا ثواب اس کے ابا کو پارسل کر دیا جائے گا. تو اس کی کوشش ہی کا اس بچے کو بدلہ مل رہا ہے. ابا گریوی میں مزے اڑا رہے ہیں, تو ابا کو جو مل رہا ہے نا وہ ابا کی کوشش کا نہیں مل رہا. لیکن بیٹے کی کوشش بھی تو اللہ ضائع نہیں کریں گے نا, تو وہ ضمنی طور پر اس کو مل رہا ہے. جیسے دعوت میں کچھ اوریجنل لوگ ہوتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے, کچھ طفیلی بن کے چلے جاتے ہیں اور کچھ طفیلی ہوتے ہیں. یہ سنا ہے چٹکلا آپ نے؟ یہ لطیفہ سنا ہے آپ؟ دوبارہ سنا دوں, مزہ آئے گا نا تھوڑا سا. ایک آدمی دعوت میں جا رہا تھا, کسی نے اس کو انوائٹ کیا کہ تمہاری دعوت ہے. آپ کو پتہ ہے کسی کی دعوت ہوتی ہے, گریوی میں ایک آدھ بندہ ساتھ میں چلا جاتا ہے, تو میزبان بھی احتیاطاً زیادہ لوگوں کو کھانا پکاتا ہے نا.
تو میزبان کہتے ہیں بھائی یہ تو آپ کے لیے ہے، یہ چلو بھی آپ کے طفیلی ہیں، چل بھائی غریبی میں، تو اصل تو انویٹیشن آپ کی تھی. تو قیامت میں بھی اصل اجر تو ابا کو ان کے عمل کا ملے گا. باقی اولاد جو ابا کے لیے کر رہی ہے اس کا اجر اصل میں اولاد کو مل رہا ہے، لیکن ملنے کی صورت ہی یہی ہے کہ اس کے ابا کو دے کے اس کو خوش کیا جائے گا کہ تو چاہتا ہی یہ تھا ابا کو ملے. تو یہاں ابا کو طفیلی بن کے مل رہے ہیں، اصل بن کے نہیں مل رہا. تو ایک آدمی دعوت پہ گیا، کسی نے کہا، درمیان میں کوئی بندہ مل گیا، کہاں جا رہے ہو؟ یار فلاں نے مجھے انوائٹ کیا ہے، نہاری پکائی ہے، دعوت ہے میری. تو کہہ رہا ہے میں بھی چلتا ہوں. بھائی تجھے بلایا نہیں، کیسے لے جائیں؟ اس نے کہا میں طفیلی، طفیلی بھی ہوتے ہیں. چل بھائی ٹھیک ہے تو طفیلی بن جائیے گا. آگے ایک اور آدمی ملا، یار مجھے بھی لے جاؤ دعوت پہ. او بھائی یہ طفیلی ہو گیا، تو کیا ہے؟ کہہ رہے میں طفیلی. طفیلی کا بھی کیا ہوں؟ طفیلی. طفیلی. چل بھائی تو بھی آ جا ساتھ میں. ایک اور بندہ، یار مجھے بھی لے جاؤ. او بھائی میں تو اصل اوریجنل ہوں، اس کو میں بولوں گا یہ طفیلی اور یہ طفیلی کا طفیلی، تجھے کس کھاتے میں ڈالوں گا؟ اس نے کہا تو فکر نہ کر، وہ مجھے پہلے سے جانتا ہے، مجھے پہلے سے جانتا ہے. چل بھائی. اب جب ایک کے 4 آدمی میزبان نے دیکھے نا دروازے پہ، میزبان نے پوچھا آپ؟ بھائی میں تو وسیم ہوں جو جس کو آپ نے بلایا تھا. میزبان کو غصہ آیا، یہ کون ہے؟ یہ طفیلی ہے. تھوڑا اور غصہ آیا، اچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ طفیلی. چوتھے پہ بہت غصہ آ گیا، بولی یہ الو کا پٹھا کون ہے؟ تو اس نے کہا میں نے کہا نا تھا پہلے سے جانتا ہے مجھے، میں نے کہا تھا یہ مجھے پہلے سے جانتا. یہ کہا اور اندر گھس گیا. تو کچھ چیزیں قریبیوں میں چل رہی ہوتی ہیں. تو ایصال ثواب کا اصل ثواب جو ثواب کہتے ہیں بدلے کو، اصل تو اس کو مل رہا ہے جس نے عمل کیا چونکہ کیا ہی ابا کے لیے. ایسے ہے جیسے میں نے آپ سے 1 لاکھ روپے لینے ہیں، میں آپ کے پاس آؤں، آپ نے فون کیا بھائی آپ کے 1 لاکھ روپے تیار ہیں آپ لے لیں. میں کہتا ہوں یار میری طرف سے فلاں ٹرسٹ میں جمع کرا دو. اب آپ کہہ رہے ہو یار میں صدقہ نہیں کر سکتا بھائی، یہ تو تمہارے پیسے ہیں تمہیں ہی دوں گا. تو میں کہہ رہا ہوں میرے پیسے مجھے چاہیے نہیں، فلاں عیدی سینٹر میں دے دینا، تو یہ مجھے ہی دینا ہوگا. تو جب ہم کوئی ابا اماں کے لیے ثواب بھیجتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس عمل کا ثواب مجھے نہیں چاہیے، کس کو چاہیے؟ یہ ابا کے لیے کر رہا ہوں. وہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو بھی غریبی میں دے دے گا وہ. تو باقی ساری غریبیاں چل رہی ہیں، اللہ کے ہاں غریبیاں بہت ہیں. دیکھو جو کنجوس ہوٹل والا ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی غریبی نہیں دیتا. آپ نے 150 روپے جمع کرائے نہاری کے، ایک نہاری لا کے دے گا، آپ نے کھا لی، آپ بولو گے یار 2 آدمی بیٹھے ہیں ذرا جلدی سے غریبی لا دے، چلو یہاں سے. لیکن جو سخی ہوگا نا، تو ہم نے کنجوسوں کو دیکھا ہے ایسے ہوٹلوں میں 10 غریبیاں کھاتے ہوئے. 6 آدمی چلے گئے، ایک نہاری کی پلیٹ منگوائی، وہ ختم ہو گئی، لیا غریبی لیا، 1 غریبی 2 غریبی 3 غریبی 4 غریبی. ہوٹل والا بھی کہا چلو یار دیتے رہو، بھوک ان کم وقتوں کو نکالے گا کون یہاں سے. تو وہ بھی دل بڑا کیا اس نے. تو غریبی سسٹم جب دنیا میں چلتا ہے اور ہوٹل کا مالک سخاوت دکھاتا ہے تو اللہ کے تو دونوں ہاتھ یداہ مبسوطتان کھلے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے تمہیں تمہاری کوشش کا بدلہ تو ملے گا. اب دوسرا تمہارے لیے کر رہا ہے تو غریبی میں اس کو بھی اور تمہیں بھی، تو وہ کرتے چلے جاؤ تو وہ اللہ اجر دیتا چلا جائے گا. اچھا بھائی اور تو کوئی سوال نہیں آپ کا؟ حضرت مفتی صاحب میں رکشہ ڈرائیور ہوں جو روز کی کمائی کرتا ہوں، اس میں سے 2.5% نکال لیتا ہوں زکوٰۃ کے طور پہ، اور یہ پیسے میں کس طرح خرچ کروں، کس کو دوں یا مسجد میں ڈال دوں؟ پہلے بات تو آپ پہ اتنی زکوٰۃ بنتی نہیں ہے، زکوٰۃ تو سال میں 1 دفعہ بنتی ہے اس تاریخ کو جو پیسے خرچ نہ ہوں. لیکن اگر آپ روزانہ 2.5% نکال رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اجر کی بات ہے. زکوٰۃ کی نیت سے نکال رہے ہیں تو پھر زکوٰۃ کے مستحق کو دینا پڑے گا، مسجد کے ڈبے میں نہیں ڈال سکتے. کوئی بھی غریب ہو تو اس کو دے دیں، تو رکشے والے کو ہی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، غریب تو رکشے والے ہی ہوتے ہیں. مفتی صاحب اگر دوسری شادی جائز ہے تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کیوں دوسری شادی سے منع کیا تھا؟ اس کا جواب کلپ رپورٹ کرا چکا ہوں کئی بار. ہر آدمی کے زبان پہ یہی اعتراض ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کے نبی نے خود کتنی کی، حضرت ابو بکر نے 3 شادیاں کی، حضرت عمر نے ٹوٹل 7 شادیاں کی ہیں، ایک وقت میں 4 یا 3. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد ایٹ اے ٹائم 4 بیویاں رکھی ہیں. حضرت فاطمہ کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی. حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس وقت بھی آپ کی 4 بیویاں موجود تھیں، چاروں طرف سے باغیوں نے گھیرا ہوا تھا، لیکن آپ کے نکاح میں اس وقت کتنی عورتیں تھیں؟ 4 عورتیں تھیں. حضرت علی کا دور خلافت آیا، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ نے ایٹ اے ٹائم 4 بیویاں رکھی ہیں. حضرت خالد ابن ولید، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، ہم لوگ ہی ہیں جو میں کہتا ہوں کونے میں منہ دے کے رو. تو باقی نبی نے حضرت علی کو منع کیا. فرض کر لیتے ہیں کہ آپ نے پابندی لگائی حضرت علی پہ، تو جب سب کر رہے ہوں 2-4 لوگوں کو منع کر دیا جائے تو اس میں کوئی قباحت
بولو نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, فرض کر لو منع کیا ہے کہ بھائی پیغمبر کی بیٹی کی یہ فضیلت ہے کہ ان پہ سوکن نہ آئے. ٹھیک ہے, کوئی آدمی سمجھتا ہے میری بیٹی پیغمبر کی بیٹی ہے تو داماد کو روک لے. وہ ہم نارمل عورتوں کی بات کر رہے ہیں جن پر آپ سوکن لا رہے ہیں, وہ پیغمبر کی بیٹی نہیں ہے. جب معاشرے میں سب کر رہے تھے اور دوسری شادی کی حکمتیں حاصل ہو رہی ہیں, جو نہ کرنے کے نقصانات ہیں وہ نہیں ہو رہے, تو ایک آدھ پہ پابندی لگانا اس سے شریعت کا حکم فوت نہیں ہوتا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی نے پابندی نہیں لگائی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب نبی نے حضرت علی کو نکاح سے روکا ہے تو حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہے تھے. آپ نے فرمایا لست احلل حراما ولا احرم حلاما ولا احرم حلالا, اللہ کی قسم میں نہ اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہوں نہ حرام کو حلال کر رہا ہوں. لیکن لا یجتمع بنت عدو اللہ و بنت رسول اللہ فی بیت واحد, لیکن اللہ کی قسم اللہ کے دشمن کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے. تو وہاں بھی نبی نے بتا دیا کہ میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر رہا. جب اللہ نے اجازت دی ہے تو سب کے لیے. باقی پھر حضرت علی نے نہیں کی حضرت فاطمہ کے احترام میں, باقی حضرت علی نے پھر حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد پھر کی ہیں, پھر فوراً 4 کی ہیں حضرت علی نے. اچھا بھائی, حالانکہ حضرت علی دنیا سے بے رغبتی میں مشہور تھے. دنیا سے بے رغبتی میں آپ دیکھیں صحابہ کے دور میں جتنے بڑے صوفی صحابی ہوں گے نا جو مشہور تھے دنیا کی رغبت نہیں ہے, انہی نے شادیاں زیادہ کی ہیں. سب سے پہلی بات, ہمارے پیغمبر دیکھو اللہ نے ہر پیغمبر کو الگ مزاج دیا ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزاج تھا شاہانہ, دبا کے دنیا رکھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے. اللہ سے حکومت مانگی, بادشاہت مانگی, رزق مانگا. اللہ نے سارے دنیا میں عیش و عشرت کا سارا سامان حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیا. ایسا تخت, ایسا تاج, ایسا خوبصورت تخت, محل ایسا خاندانی شاہی محل بنوایا کہ ملکہ سبا آئی ہے تو محل دیکھ کے پاگل ہو گئی کہ یہ کیسے بنا لیا انہوں نے اتنا خوبصورت محل. ایسے ہیرے جواہرات اس محل میں جڑے ہوئے. وہ فرش ایسا پیارا فرش تھا, وہ سمجھی پانی ہے, تبھی تو کشفت عن ساقیہا, اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ پاؤں گیلا, وہ جو شلوار ہے یا جو بھی ازار ہے گیلا نہ ہو جائے. اتنا عالی شان. یہ بھی لائف اسٹائل تھا کس کا؟ حضرت سلیمان. یہ بھی جائز ہے. اگر اس لائف اسٹائل میں آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو آپ لگژری لائف گزاریں, شریعت میں پابندی نہیں ہے. حضرت عثمان کا لگژری لائف تھی, بڑا پیسہ تھا. حضرت ابو بکر کے پاس بہت پیسہ. ائمہ میں امام ابو حنیفہ بڑے دولت مند تھے. آپ کے سمندر میں تجارتی جہاز چلتے تھے, بہت پیسہ تھا امام ابو حنیفہ کے پاس. بہت سے محدثین گزرے, بڑا پیسہ تھا. تو پیسہ رکھنا اسلام میں برا عمل نہیں ہے, لیکن بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے سادگی. تو حضرت سلیمان کا مزاج کیا تھا؟ حکومت, دولت. ہمارے نبی کا مزاج کیا تھا؟ ایک وقت کو روٹی چاہیے, دوسرے وقت میں کیا رہوں؟ فاقہ کروں. اتنی بے رغبتی دنیا سے, اتنی بے رغبتی. روزے بھی آپ 24 گھنٹے کے رکھتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے دودھ اور شہد کسی نے ملا کے دیا نبی کو, آپ نے پینے سے انکار کر دیا کہ 2 مشروب اکٹھے, یعنی گویا یہ تو عیش کی بات ہو گئی نا. حالانکہ جائز ہے شہد دودھ میں ملا کے پینا, آپ نے نہیں. گھر کا حال جو آپ کا تھا, ایک کھجور کی چٹائی اور کھجور کی چھال پڑی ہوئی ہے. حضرت عمر دیکھ کے رو پڑے نا کہ آپ سید الانبیاء ہیں اور یہ گھر کا حال رکھا ہوا ہے آپ نے. کپڑے پیون زدہ, جو کی روٹی کھا رہے ہیں وہ بھی کبھی مل رہی ہے کبھی نہیں مل رہی. لیکن بیویاں آپ نے بھی بولو ایک وقت میں 9 بیویاں رکھی ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ زیادہ شادیاں یہ دنیا سے بے رغبتی کے خلاف نہیں ہیں, یہ عیاشی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ صحابہ میں بھی آپ دیکھ لینا, جو صحابہ زیادہ دنیا سے بے رغبتی تھی ان کی بیویاں زیادہ تھیں, جن میں حضرت علی مشہور ہیں دنیا سے بے رغبتی میں. آپ تو اپنی داڑھی رات کو پکڑ کے نا قبر کو یاد کر کے روتے تھے. حضرت علی کے اشعار ہیں, رات کے وقت میں حضرت علی اٹھتے اپنی داڑھی پکڑ کے روتے تھے اللہ کے سامنے کہ موت قریب آ رہی ہے, قبر قریب آ رہی ہے, کیا تیاری ہے اس کے لیے. اور جب رشتہ آ رہا ہے شادی فوراً بولو کر رہے ہیں. تو صحابہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ زیادہ شادیاں کرنا عیاشی نہیں ہے, ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہے. اس سے معاشرے میں برائی ختم ہوگی. جو عورت پیدا ہو گئی ہے اس کو اگر آدمی نہیں ملے گا تو کیا معاشرے میں خیر پھیلے گی؟ مرد بھی زنا کرے گا, ایک بیوی اس کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے, وہ بھی آنکھ مٹک کے چلائے گا, وہ بھی سارا تقویٰ ایک طرف. وہ کیا کرے گا؟ رات کو بیٹھ کے روئے گا اللہ میں بہت نیک ہوں, صبح فلم دیکھنے جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اعتکاف میں یہی تو ہو رہا ہے. اعتکاف میں لڑکے 27ویں رات کو روتے ہیں اور گلے مل مل کے رو رہے ہیں, ختم قرآن پہ رو رہے ہیں. 50% کا پروگرام ہوتا ہے عید پہ نئی فلم آئے گی دیکھنے جائیں گے.
سمجھ رہے ہو؟ تو میرے بھائی جیسے بھوک کا علاج روٹی ہے، شہوت کا علاج کیا ہے؟ نکاح ہے. یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ بات ہم سمجھا رہے ہیں لوگوں کی کھوپڑی میں بیٹھ نہیں. لوگ سمجھتے ہیں خانقاہ میں جاؤں گا، بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کروں گا تو میں نیک بن جاؤں گا. او بھائی تو جب بھوکا ہے تو تبلیغ میں نکلنے سے پیٹ بھر جائے گا تیرا؟ تو جب بھوکا ہے تو بزرگ سے تعلق سے پیٹ بھر جائے گا؟ بھوک کا علاج تو روٹی ہے نا. جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرے گا تو پیٹ بھرے گا. تو خواہش نفس پیدا ہوئی ہے عورت کے لیے، عورت میں پیدا ہوئی ہے مرد کے لیے. تو دونوں کو لیگل طریقے سے ملا تو دونوں صحیح ہو جائیں گے، انسان کے بچے بن کے زندگی گزاریں گے. دونوں کو دور رکھو گے تو دونوں کا بیڑا غرق ہوگا، صحت کا بھی اور معاشرے کا بھی. تو اس لیے اسلام نے ترغیب دی بھائی زیادہ شادیاں کرو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر تو ہر پاگل سے پاگل کر لے گا. جب اسلام تو سب کو ترغیب دے رہا ہے نا، تو سارے پاگل چار چار کر کے عورتوں کا بیڑا غرق کر دیں گے. ہر آدمی تو اس بات کا لائق نہیں ہوتا نا کہ دوسری کرے تیسری کرے. بہت سے نے تو ایک کر کے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اس کا جواب یہ کہ اسلام مرد کو تو کہہ رہے 4 کرو، عورت کو تھوڑی کہہ رہے کہ کسی کی دوسری بیوی بنو، تیسری بنو، چوتھی بنو. عورت کو کہہ رہے تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بنو، ورنہ نہیں بنو. تم یک طرفہ کام ہوتا تو پھر اس میں اشکالات ہوتے. سامنے جو لڑکی کا باپ ہے وہ آپ کو پرکھے گا کہ تو اس قابل ہے کہ تو 2 بیویاں پال بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا، تیری آمدن کتنی ہے پہلے تو یہ بتا. کتنے لوگ آتے ہیں کہ یار ہمارا داماد دوسری کر رہا ہے، آمدن اتنی تھوڑی ہے، اس میں کمبخت ایک کو پاپے کھلا رہا ہے ٹھیک ہے نا، تو دوسری کو کیا کھلائے گا؟ تو یہ دوسری کا باپ بھی تو پوچھے گا نا کہ ہم تجھے دوسری پہ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، ہم آدھا میاں لے رہے ہیں، آدھا داماد ہوگا آدھا کسی اور کا ہوگا، تو آدھا داماد ہمیں مل رہا ہے تو ایک عیب ہے، تو اس کی تلافی کیسے کرے؟ لائف اسٹائل کیا ہوگا؟ تو وہ دے گا ہی نہیں. اب لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ لڑکی والوں سے کہیں کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں تو وہ دوسری پہ مان جائیں. میں کہوں یہ آپ کے لیے تو ہے کہ 4 کرو، ان کے لیے نہیں ہے. ان کو آپ اچھے لگو گے تو وہ چوتھی پہ بھی دیں گے، نہیں لگو گے تو پہلی پہ بھی نہیں دیں گے. تو یہ یک طرفہ کام نہیں ہے. شریعت نے سب کو آزاد چھوڑ دیا ہے. بھائی لڑکی کا باپ اور لڑکی فیصلہ کرے گی کہ اس کی پہلی بننا ہے. بعض تو کہیں گے آپ کی پہلی بھی نہیں بننا، آپ اس قابل ہی نہیں ہو، آپ کے تو سر پہ بال ہی نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. ایک صاحب آئے بالکل ٹنڈا ان کی، اور ٹوپی اتار کے میرے سامنے، ٹوپی بھی نہیں تھی، ایسے بالکل ایئرپورٹ بنا ہوا تھا. اب میری طبیعت میں تھوڑا مزاح ہے، اس میں بعض دفعہ اللہ معاف فرمائے زیادتی بھی کر دیتا ہوں. میں بار بار کہہ رہے ہیں کچھ رشتہ ہی نہیں دے رہا مجھے، بار بار نا رشتہ ہی نہیں دے رہا مفتی صاحب، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی دوسری کے لیے نہیں دے رہا. اب مجھے پھر جب زیادہ ہو گیا نا میری مزاح کی رکھ پڑ گئی. میں نے کہا اس پہ ایک مل گئی ہے نا، اس ڈیزائن پہ جو آپ کا ڈیزائن ہے نا، میں نے کہا اس پہ ایک مل گئی، اللہ کا شکر. اس ڈیزائن پہ کبھی دوسری نہیں ملے گی. اگر یہ ٹرینڈ ہے بھی تو چھپاؤ نا اس کو، کم از کم رشتہ لینے کے لیے جاؤ اس وقت تو چھپاؤ اس کو. تو میں نے کہا آپ کہہ رہے ہو کسی نے بندش لگا دی ہے، جادو کر دیا ہے، بڑے پیسے والے ہیں نا وہ، کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسہ بھی ہے، میرے پاس گھر بھی ہے، رشتہ ینگ تھے بالکل. میں نے کہا اس ڈیزائن پہ میرے بھائی نہیں ملے گا آپ کو، ڈیزائن تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. تو یہ لڑکی خود سوچے گی کہ یہ اس میں قابلیت ہے بھی یا نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کمپنی کو ہم اجازت دے دیں بھائی جو امپلائی بھرتی کرنا چاہو کر لو، یا آپ کو میں کہہ دوں جس کمپنی میں جاب کرنا چاہو کر لو. لوگ آ رہے ہیں یار تم نے سب کو اجازت دے دی، جس کمپنی میں جاب کرنا چاہیں کر لیں. ابے یہ تو کمپنیوں کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ آدمی تو چرسی ہے، یہ تو ہیروئن چاہیے. یہ اگر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں چلا گیا اور ایڈمن بن گیا، اس کا تو بیڑا، کمپنی کا بیڑا غرق. آپ نے کہا جس کمپنی میں چاہو جاب کر لو. تو میں کہوں گا جب یہ جائے گا تو کمپنی بھی تو دیکھے گی ہمارے لائق ہے یا نہیں ہے، وہ خود چیک کرے گی. وہ سمجھے گی ایڈمن بنانے کے قابل ہے تو ایڈمنسٹریشن کی کرسی پہ بٹھا دے گی. وہ سمجھے گی تو چپڑاسی کے قابل ہے تو گیٹ پہ بٹھا دے گی. وہ سمجھے گی تو چپڑاسی کے قابل بھی نہیں ہے، کک آؤٹ کر دے گی، دفاع ہو یہاں سے. پھر آپ میرے پاس آؤ کہ کہو کہ آپ تو کہتے ہو جہاں چاہے جاب کرو، لیکن وہ لوگ تو مجھے ایکسیپٹ کر ہی نہیں رہے. تو میں آپ سے کہوں گا، میں آپ کو تو یہ کہوں گا جہاں چاہے جاب کرو، کمپنی کہوں گا یہ نہیں کہ جس کو چاہو رکھ لو. تو اسی طرح آپ 4 کریں، 3 کریں، 2 کریں، ترغیب نکلتے ہی شروع ہو جائیں. آپ ابھی بیان جیسے ہی ختم ہوگا جائیں، اگلا لفٹ نہیں کرائے گا آپ کو اگلا کہے گا کیوں رکھے گا کہاں، دوسری کو گھر دینے کے لیے تیرے پاس کرایہ ہے. جو جس اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے پھر اس کا اسٹینڈرڈ اتنا ہی اونچا ہوتا ہے. تو اب تو ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے لڑکی والے دینے کے لیے تیار ہیں، مرد تیار ہی نہیں ہو رہے. ان کو میں کہتا ہوں کہ یار تمہیں تو رشتہ بھی مل رہا ہے، تمہارے تو سر پہ بال بھی ہیں، صحیح ہے نا، تمہارے پاس گنجائش بھی ہے، تمہیں رشتہ بھی مل رہا ہے، پھر بھی نہیں کر رہے اور دلیل یہ دیتے ہو کہ میں عیاشی نہیں کرنا چاہتا. تو یہ غلط ہے. آپ اگر نہیں کرو گے تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا.
یہ ہے اس کا فلسفہ جو سمجھا رہے ہیں ہم، اور سمجھاتے رہیں گے موت تک انشاءاللہ۔ روز مہنگائی بڑھ رہی ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، ڈکیت مارتے چلے جا رہے ہیں، اب عوام شریعت کی روشنی میں کیا کرے؟ دھرنے دے جا کے، اس پہ بھی تو تحریک چلاؤ۔ آج کل عوام نے عوامی مسائل پہ تحریکیں چلانا چھوڑ دی ہیں۔ کنٹینر آتے ہیں تو ایک حکومت کو گرانے کے لیے، دوسری کو بڑھانے کے لیے۔ عوامی یورپ امریکہ میں عوامی مسائل پہ لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، وہاں یہ مہنگائی ہو نا، روڈ بند ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ ہمارے ہاں ہمارے سیاسی لیڈروں نے ہمیں ہمارے مسائل سے ہٹا کے اپنے مسائل میں لگایا ہوا ہے۔ میں آ جاؤں مجھے ووٹ دو، اس کے لیے دھرنا ہوگا، وہ نہ آئے اس کو گرانا ہے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ دھرنا۔ تو مذہبی لوگوں کو چاہیے دھرنے دیں، اسمبلیوں میں جو قانون خلاف شریعت ہیں ان کو چینج کروانے کے لیے احتجاج کریں۔ عوام کو چاہیے مہنگائی اور یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے دھرنے دیں۔ تو دھرنے جب صحیح چیز پہ ہوں گے تو معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ دھرنے ہم دے رہے ہیں، فائدے سے ہمارے سیاسی لیڈر اٹھا رہے ہیں۔ اب دیکھو دھرنوں سے ماشاءاللہ ہمارے زرداری صاحب اتنے مضبوط ہو گئے، اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ، اللہ نے اور نواز دیا ان کو۔ خون پسینہ کس کا لگا ہے؟ ہمارا لگا ہے۔ فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ زرداری صاحب اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ہو رہا ہے، اس دھرنوں پہ آپ کو تہجد کا ثواب ملے گا۔ مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی، میں ڈرائیور ہوں، یہ بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کبریائی پر مختصر وضاحت کریں، پھر اس پر پورا بیان کریں گے۔ اہل علماء کی کیا پہچان ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اہل حق ہیں؟ کچھ دن بیٹھنے سے، سننے سے پتہ چلتا ہے کہ کون اہل حق ہے اور کون اہل باطل ہے۔ یہ کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہے، یہاں سے گزارا فوراً آ گیا ابھی اس کی جیب میں بم ہے تو بم کا تو پتہ چل جاتا ہے، اہل حق کا ایسا نہیں پتہ چلتا، سننا پڑتا ہے پراپر۔ اور جب کسی کا اہل حق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمان مت ہو۔ اہل حق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی فالٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمان ہو گئے نا تو پھر دنیا میں کسی سے بھی کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے، آپ کبھی بھی نہیں سیکھو گے۔ اہل حق علماء کی بیجان مفتی صاحب، بھائی کی بیوی کی بھائی سے طلاق ہو جائے، عدت پوری ہونے کے بعد بھائی نکاح کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اگر بھائی نے بیوی کو طلاق دے دی ہے تو بھابھی سے عدت کے بعد دیور نکاح کر سکتا ہے۔ مفتی صاحب میرا پورا خاندان، یار یہ فرقہ واریت، فرقوں کے نام لے کے مسئلے نہ پوچھا کرو، یہ فرقوں کے نام لے کے نا پھر کلپ بنے گا، پھر وہاں سے جواب آئے گا، پھر یہاں سے جواب، پھر وہ ایک نئی بحث میں لوگ لگ جاتے ہیں۔ جنرلی بات کیا کرو۔ قرآن چوما تو رکھ کر اللہ سے، قرآن ہاتھ پر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ سے وعدہ کرے کہ گناہ نہیں کروں گا، جس کا عادی ہوں پھر وہی گناہ ہو جائے تو اس کے کیا کفارہ ہے؟ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا، اگر خود غریب ہے تو پھر 3 روزے، اور اگر بار بار کرے اور کرتا رہے تو اس سے امید کرے کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ گناہ پہ یہ امیدیں رکھنا کہ اللہ غفور رحیم ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ گناہ سے توبہ کے وقت سوچیں غفور رحیم ہے، کرتے ہوئے نہ سوچیں۔ کرتے ہوئے قرآن کیا کہتا ہے؟ جو گناہ کمائے گا سیجزونا، بہت جلد اس کو بدلہ ملے گا۔ ایسے موقع پہ سوچنا اللہ غفور رحیم ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اللہ غفور رحیم ہے توبہ کرنے والوں کے لیے، جو توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو گناہ کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ نے کبھی نہیں کہا میں غفور رحیم ہوں، اللہ نے ان کے لیے کہا ہے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اگر کسی کے اوپر قربانی واجب ہو، اوپر کیسے واجب ہوتی ہے بھائی؟ کسی پر قربانی واجب نہ ہو، قرض یا کسی اور وجہ سے، اور وہ گوشت کھانے کے لیے مسجد کی اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتا ہو تو کیا حصہ لینا جائز ہے؟ جائز ہے، نفلی قربانی ہے۔ جس کی قربانی واجب نہیں ہے تو وہ نفلی قربانی کر سکتا ہے بقرعید کے دنوں میں، قرضہ بھی لے سکتا ہے اگر یقین ہو کہ میں واپس کر دوں گا، اگر یقین ہے تو لے سکتا ہے۔ اگر دوسری شادی اتنی ضروری ہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کیوں اس پر بیان نہیں کرتے؟ یہ سوال بھی بہت پرانا ہے۔ 2004 میں میں نے دوسری شادی کی تحریک شروع کی تھی۔ مجھے لوگ کہتے تھے اس وقت کہ خود کر لو نا، پبلک کو کیوں الو بنا رہے ہو؟ تمہیں ضرورت ہے تم کر لو۔ تو میں کہتا تھا میں کر ہی پبلک کے لیے رہا ہوں، پبلک کو میں پروموٹ کروں تو میں تو شور مچاؤں گا۔ مجھے لوگ کہتے تھے یار لوگ کرتے ہیں دوسری کو، آپ اکیلے تھوڑی ہو، بس کر کے چپ کر کے اپنی زندگی گزارو، یہ کیا بیان میں اور لوگوں کو بٹھانا۔ تو میں نے ان سے کہتا تھا بھائی میں نے کی اس لیے تاکہ معاشرے میں اس کو پروموٹ کروں، تو میں تو شور مچاؤں گا نا۔ اگر میں چھپ کر کے کر لیتا تو پروموٹ کیسے ہوتا ہے یہ فلسفہ، اس کو ترقی کیسے ملتی؟ تو اس وقت سے یہ سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے کہ اگر اتنی ضروری ہے تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیوں نہیں کی؟ وہ تو ظاہر ہے ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ان کا علم بھی زیادہ، ان کا تجربہ بھی زیادہ، ان کا تقویٰ بھی زیادہ۔ تو میں نے اس سوال کا باقاعدہ جواب اپنی کتاب میں لکھا ہے اور یہ عنوان قائم کیا ہے کہ اگر دوسری اتنی ضروری ہے تو حضرت نے کیوں نہیں کی۔ یہ پورا عنوان ہے، کیونکہ یہی سوال بہت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ملک میں سب سے بڑے عالم وہی سمجھے جاتے ہیں نا، تو اس لیے لوگ ان کی مثال دیتے ہیں۔ اس کا جواب میں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس کے جواب میں نے بعض جوابات ایسے ہوتے ہیں واقعہ بتانے سے زیادہ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ بغداد میں ایک خاتون کسی مفتی کے پاس آئی۔ پہلے مفتیوں کو تنخواہیں سرکاری خزانے سے ملا کرتی تھیں،
اب مفتیوں کو مسئلہ بتانے پہ ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تو پہلے سرکاری خزانے سے, جیسے سعودی عرب میں مفتیوں کو گورنمنٹ لیول پہ تنخواہیں ملتی ہیں, تو اس لیے مفتیوں کی قدر کریں. آج کل ان کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا, اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں, آپ کے مسائل بھی حل کرتے ہیں. تو خیر یہ بھی بڑی بات ہے. لوگ آتے ہیں نا ہم سے یہاں دفتر میں مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو بغداد میں کسی مفتی کے پاس خاتون گئی اور کہنے لگی, ایک مسئلہ پوچھا اس نے کہ حضرت اس مسئلے کا جواب دیں. ان مفتی صاحب کو اس وقت جواب نہیں آیا. انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. نیک مفتی تھے اس لیے انہوں نے کہہ دیا. عورت کو غصہ آیا, کہہ رہے جب تمہیں جواب معلوم نہیں ہے تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ گورنمنٹ کے بیت المال سے تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ تو مفتی صاحب نے کہا مجھے جو اللہ نے معلومات دی ہیں, علم دیا ہے, میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں. جو معلومات مجھے نہیں دی نا اللہ نے, اس کی اگر لینا شروع کر دوں تو پورے ملک کا خزانہ میری تنخواہ میں ختم ہو جائے گا. کیونکہ ہر آدمی کے پاس جتنا علم ہے وہ محدود ہے, اور جو باتیں اسے معلوم نہیں ہیں وہ لامحدود ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انہوں نے کہا بھائی جتنی نالج مجھے ہے میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں, جو باتیں مجھے معلوم نہیں ہیں اس کی لوں تو وہ تو بہت زیادہ ہیں, اس کی اگر لینا شروع کر دوں تو گورنمنٹ کا خزانہ, کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا, یہ بھی نہیں پتا, یہ بھی نہیں پتا, بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں پتا ہمیں. تو یاد رکھو ہمیں جو اپنے اکابر سے, علماء سے محبت ہے, ان کاموں کی وجہ سے, پازیٹیو کاموں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں, سارے پازیٹیو کام ہر آدمی نہیں کرتا, یہ ممکن نہیں ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو لائف گزر رہی ہے, درس و تدریس میں, افتاء میں, اسفار میں, اسلامک بینکنگ کا آلٹرنیٹ انہوں نے پوری دنیا کو دے دیا. بہترین نظام بنا کے پوری دنیا میں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. جو اسلامی معیشت اور تجارت, اس میں وہ بہت ایکسپرٹ ہیں. عرب میں ان کو ائمہ حرمین نے ان کے بیانات سنے ہیں, ان کو عزت دی ہے. تو جو انہوں نے پازیٹیو کام کیے ہیں نا, ان کاموں پہ ان کی عزت کی جاتی ہے. جو کام نہیں کیے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسلامک بینکنگ سے دنیا کو متعارف کروایا, یہ کام اتنا ضروری ہے اور اس پر ہم ان کی اتنی عزت کر رہے ہیں, تو یہ ان کے والد مفتی محمد شفیع عثمانی نے کیوں نہیں کیا؟ تو ان سے کہا جائے گا انہوں نے کوئی دوسرے کام کیے ہیں جو حضرت نے نہیں کیے, ان کے بڑوں نے کوئی دوسرے کام کیے ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی, جب کوئی یہ کہتا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بہت اچھا کام کیا کہ 4 شادیاں کی ترغیب دینا شروع کر دی لوگوں کو, تو پھر کوئی اعتراض کرے اتنا اچھا ہے تو ان کے ماموں نے کیوں نہیں کیا؟ تو بھائی ان کے ماموں نے کوئی دوسرے کام ایسے کر لیے ہیں جو انہوں نے نہیں کی. ہمیں تو اسلامک بینکنگ ہم نے پڑھی ہے, ریسرچ کی ہے, لیکن اس میں بنیاد کس نے رکھی ہے؟ تو حضرت مفتی تقی, اگرچہ ان سے پہلے اکابر نے رکھی تھی, لیکن اس کو پوری دنیا میں پھیلانا اور اس پہ بہت زیادہ کام کرنا پریکٹیکلی وہ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے. تو جب آپ اپنا یہ اصول بناؤ گے کہ کسی کے پازیٹیو کاموں کو دیکھ کے اس سے عقیدت کی جاتی ہے, تو آپ کو سب سے عقیدت ہوگی. اور جب آپ یہ اصول بناؤ گے کہ یہ اس نے کیا, اس نے نہیں کیا, یہ تو اچھا ہے, وہ والا اچھا نہیں ہے, تو آپ سب سے بدگمان ہو جاؤ گے. دنیا میں کبھی آپ پازیٹیو سوچ ہی نہیں سکتے. باقی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو جتنے اہم ترین کام دنیا میں کر لیے ہیں, وہ میرا خیال ہے ان میں بہت سے کام 4 شادیوں سے زیادہ اہم ہیں. بہت سے کام ایسے ہیں, اور وہ کام نہ کرتے تو بعد والوں کو 4 شادیوں پہ بھی تحقیق کا موقع نہیں ملتا, وہ انہی میں الجھے رہتے. آدمی پڑھتا نہیں ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ دفاع کر رہا ہے بارڈر پہ. آپ کا ایک فوجی ہے جس کی بارڈر پہ تشکیل ہو گئی, وہ یار ملک حملہ کر رہا ہے, آپ نے اس کو روک کے رکھنا ہے. اس لیے اس کو نہ انگلش سیکھنے کا موقع ملا, نہ اس کو اردو سیکھنے کا موقع ملا, نہ اس کو 4 شادیوں پہ کتاب لکھنے کا موقع ملا, نہ اس کو بینکنگ کے کام کرنے کا موقع ملا. اب لوگ کہہ رہے ہیں یار وہ ایوارڈ اس فوجی کو ہم نے دیا ہے اور اتنے ملک کے لیے خدمت کی ہے. کیا خدمت کی ہے؟ میٹرک تو پاس کیا نہیں ہے اس نے, ہے بھائی, کیا خدمت کی؟ انگلش کے تو 2 بول آتے نہیں ہیں. کہیں گے بھائی اسی وجہ سے نہیں آتے کہ اس سے بڑی خدمت میں لگا ہوا تھا میں. صحیح ہے نا, میں ملک کو بچانے کی فکر میں لگا ہوا تھا, لہذا میرا کاروبار بھی برباد, میری نالج بھی برباد, اور 4 شادیوں تو دور کی بات, میں اتنا مصروف تھا ایک بھی نہیں کر سکا. تو وہ بارڈر کو انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے, اس لیے ہم یہاں 4 شادیاں کر بھی رہے ہیں, ترغیب بھی دے رہے ہیں. اسلامک بینکنگ, اسلامی معیشت کا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا, اس لیے ہمارے پاس 4 شادیوں کے لیے سوچنے کا ٹائم مل گیا. اگر وہ ان بڑے بڑے مسائل پہ توجہ نہ کرتے تو بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے. اب یہ مجھ سے دوبارہ کسی نے یہ سوال کیا تو اچھا نہیں ہوگا جی. اس سے بھی بڑھ کر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جن سے بیعت ہیں اپنے شیخ سے, جن سے ساری زندگی ہم نے سیکھا ہے, انہوں نے تو نہیں کی, آپ نے کر لی, تو آپ کا علم زیادہ ہے یا ان کا علم زیادہ ہے؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ یار وہ اتنے مصروف ہیں, اتنی مختلف کاموں میں ان کی توجہ نہیں گئی اس طرف, وہ اتنے مصروف ہیں.
وہ بڑے بڑے کاموں میں اتنے مصروف ہیں, ان کی مصروفیت کی وجہ سے تو ہمیں اس پہ سوچنے کا موقع ملا. انہوں نے ہمیں فارغ کر دیا اس کام کے لیے, سارے کام انہوں نے خود کر لیے, ہمارے پاس اب کیا تھا. اور یہ بھی کوئی برائی نہیں ہے, یہ اہم ترین کام ہم اگر نہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو بیڑا غرق ہونا تھا معاشرے کا. اور ابھی بھی خطرہ ہے, ہوگا بیڑا غرق, کیونکہ جس طرح سے لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے آ نہیں رہے ہیں لوگ, اس کو لوگ سیریس لے نہیں رہے ہیں. اچھا بھائی یہ ہو گیا, آپ سے درخواست ہے کہ ہم دوست زاہد اور سلیم کافی عرصے سے بے روزگار ہیں. دونوں مل کے کیوں بے روزگار ہیں بھائی, اور کافی عرصے سے بہت پریشان ہیں, آپ سے دعائیں, دل سے دعائیں جی آپ دونوں کو کوئی اچھا روزگار مل جائے. جب تک نہیں ملتا آپ سونے کا کام کریں. ہمارے دو دوست تھے, ہر کام نہیں ہوا نا تو میں گیا, انہوں نے کہا الحمدللہ بڑا اچھا بزنس ہو رہا ہے اور سونے کا کام ہم نے شروع کیا. ماشاءاللہ گولڈ کے کام میں تو بڑا پیسہ ہے. تو کہہ رہے ہیں 12 گھنٹے میں ہوتا ہوں دکان پہ, 12 گھنٹے یہ ہوتا ہے. تو اب الحمدللہ ہم نے شاپ لے لی ہے اور سونے کا کام. تو میں نے کہا شاپ دکھاؤ مجھے, اس میں کتنا گولڈ ہے. کہہ رہے گولڈ وولڈ نہیں ہے. میں نے کہا سونے کا کام. کہہ رہے 12 گھنٹے یہ سوتا ہے اور 12 گھنٹے میں سوتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا بزنس ہے. جاب تلاش کر کر کے تھک گئے ہیں, اب ہم کیا کرتے ہیں, خالی دکان میں 12 گھنٹے تو سوئے گا, 12 گھنٹے میں سو. تو اس لیے آپ بھی یہ کام کر لیں. میں حج پہ جا رہا ہوں, مجھے کمر درد اور ہرنیا ہے, ڈاکٹر نے مجھے کمر بیلٹ اور آپ یہ اچھا اب احرام میں یہ ممنوع ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھو احرام کی پابندیوں میں اگر کسی عذر سے بھی وہ پابندی پر عمل نہ ہونا تو بھی دم واجب ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو احرام کی پابندیاں آپ سے نہ ہو سکیں بیماری کی وجہ سے, اس کے بدلے میں دم دے دیں وہاں پہ. فطرہ دوبارہ دینا ہے, پہلے کشمش سے دیا تھا اب کسی اور چیز سے دے دوں, دے سکتے ہیں, ویسے تو ادا ہو گیا. میرا نام محمد جاوید ہے, میں اپنا پورا نام تو نہ بتایا کرو. کہہ رہے میں ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا جو میری ہی برادری کی تھی, تو وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی. گھر والوں کو نکاح کے لیے کہا لیکن وہ نہیں مان رہے, تو ہم نے بھاگ کر نکاح کر لیا. پھر میں تیسرے دن پکڑا گیا. واپس جانے پر مجھ سے اور میری زوجہ سے زبردستی طلاق دلوانے کی کوشش کی, لیکن ہم دونوں یہ نہیں چاہتے. آپ اس بارے میں میرے گھر والوں کی رہنمائی کریں. بہت غلط کام کیا بھاگ کے شادی, لیکن اب جب ہو گئی ہے تو پھر ان میں طلاق دلوانا اس سے بھی زیادہ غلط کام ہو جائے گا. لڑکی کی زندگی بھی تباہ ہوگی, کہیں اور شادی ہوگی تو طلاق کا دھبا لگ چکا ہے, لڑکے کی بھی کہیں اور شادی مشکل ہو جائے گی. تو غلط کیا, بھاگنا واگنا نہیں چاہیے, لیکن بعض غلطیاں ریورس نہیں ہوتی. یہ جملہ مجھے پتہ ہے کسی نے کہا تھا جب میں نے دوسری کی تھی, اس وقت سے مجھے یہ جملہ, میں نے جب دوسری کی تو سسرال میں بڑا جھگڑا ہوا, مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا کہ دوسری کو چھوڑو. تو ہمارے ماموں ہوتے ہیں امریکہ میں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, وہ بڑی خاندانی باتیں کرتے ہیں. تو جرگہ بیٹھا نا خاندان کا, اچھا وہ بھی خلاف تھے میری دوسری شادی پہ, مجھے بہت منع کر رہے تھے نہیں کرنا نہیں کرنا, یہ کوئی کام ہے کرنے کا, میں نے پھر بھی کر لی. تو اب مجھ پہ دباؤ خاندان کے بعض افراد کی طرف سے آیا کہ دوسری کو طلاق دو. تو وہ جب بیٹھے نا جرگے میں, جرگہ ہے پتہ نہیں یہ لفظ, بعض لوگ جرگہ کہتے ہیں بعض جرگہ کہتے ہیں, خیر جب وہ بیٹھے تو انہوں نے کہا بھائی میں بھی اس کا قائل نہیں, انہوں نے دوسری کر کے غلط کیا, لیکن بعض غلطیاں ریورس نہیں ہوتی, یہ ان کی ورڈنگ ہے. بعض غلطیاں ریورس, بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں, بعض غلطیاں ریورس نہیں ہوتی. اب جب ہو گئی ہے تو اب ہم دوسری کی طلاق دلوائیں تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. تو ان کا جو یہ لفظ ہے نا مجھے بڑا یاد رہ گیا, 15 سال پرانی بات ہے. انہوں نے کہا بعض غلطیاں ریورس نہیں ہوتی, یعنی غلطی تو کی ہے اس نے, لیکن اب اس کو ریورس کرنے کا نہیں کہیں گے کیونکہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں بھاگ کے شادی کرنا اچھا کام نہیں ہے, لیکن جب ہو گئی ہے دنیا کو بھی پتہ چل گیا ہے تو اب یہ غلطی کو ریورس کریں گے, یہ اس سے بڑی غلطی ہوگی. ماں باپ کو چاہیے بس اب کمپرومائز کریں. اور اگر دنیا میں خبر نہیں پھیلی ہے تو ماں باپ کی عزت جاری ہوتی ہے, لوگ کہیں گے بیٹی گھر سے بھاگی ہے. پہلی بات تو ٹائم پہ شادیاں کر دو تو یہ نہ ہو نا, ٹائم پہ بھاگنے سے پہلے کی عمر سے شادی کر دو, بھاگنے کی نوبت نہیں آئے گی. آپ دیکھ رہے ایک بندہ ہوٹل پہ کھڑا ہوا ہے روٹی چوری کرنے کے چکر میں, تمیز سے بلاؤ, بولے یہ لے یار کھا لے وہاں بیٹھ کے آرام سے, تو وہ چوری نہیں کرے گا, کیا خیال ہے. تو اور اگر بھاگ گئی ہے آپ کی بے عزتی ہوگی, لوگ کہیں گے آپ بیٹی نے بھاگ کے, یہ داماد بھی آئے گا تو آنکھیں نہیں ملا سکو گے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کو نہ بتاؤ, دنیا کو پھر یہ بتاؤ کہ ہم ارینج میرج کر رہے ہیں, کوئی کہیں بھاگا واگا نہیں ہے, بیٹی گھر میں ہے, اس کو بولو تمیز سے دوبارہ آ. جب مجھے یہ بتاؤ رخصتی کیمرہ بند ہونے کی وجہ سے دوبارہ ہو سکتی ہے, 50-50 میں کیمرہ بند ہو گیا تھا, وہ عورت ماں بیٹی کی ماں رو رو کے رخصت کر رہی تھی نا, کیمرہ مین نے بتایا کہ ریکارڈنگ میں نہیں آیا, یہ غلطی سے بٹن دبانا بھول گیا. اس نے کہا کم بخت اتنی مشکل سے روئی تھی میں, تو انہوں نے کہا ریورس, دوبارہ ماں پیچھے گئی ہے, دوبارہ سے رونا اور پھر کیمرے کا بٹن آن کیا گیا. تو میرے بھائی جب 50-50 میں کیمرہ بند ہونے کی وجہ سے رخصتی کا عمل 2 دفعہ ہو سکتا ہے, تو اتنی بڑی بدنامی سے بچنے کے لیے نکاح کا عمل بھی ریورس ہو سکتا ہے. وہ حقیقت میں ریورس نہیں ہوگا, پبلک کو دکھانے کے لیے. تو اب لڑکی کے ابا کو چاہیے بھائی ایک کام ہو گیا ہے, لڑکے کو بلائے تو تمیز سے دوبارہ سے آ,
پہلی دفعہ تو میں نے کتے چھوڑ دیے تھے، تیرے پیچھے بھگا دیا تھا تجھے، اب تو آئے گا عزت سے گھر میں بٹھاؤں گا، میری بھی عزت کا سوال ہے، اور تیری کیا تو نکاح ہی ہے نا، کی تو شادی ہے نا، کوئی گرل فرینڈ تو نہیں بنایا. تو پھر اس کو بولو اپنے ابا کو لے آ اور وہی رسم پوری کر لو بھائی، ہاں بھائی منہ میٹھا کر لو بھائی، مبارک ہو بھائی، ماشاء اللہ مبارک ہو بھائی، فلاں ڈیٹ رکھی گئی ہے، 1 ہفتے بعد کی ڈیٹ رکھی گئی ہے، کیونکہ زیادہ لیٹ کیا دوبارہ بھاگ جائے گی ہے. زیادہ لیٹ کیا نا، یہ نالائق کا دوبارے میں خطرہ ہے کہ دوبارہ نہ بھاگ. 1 ہفتہ بہت ہے. تو 1 ہفتے بعد کی بھائی دھوم دھام سے شادی ہوگی، پھر وہ رخصتی اسی طریقے سے پراپر. تو آپ کی بھی عزت رہ گئی، ان کی بھی، کیونکہ جو غلطی ہو گئی وہ ریورس نہیں ہوتی. غلط کیا لیکن اب کیا کریں. اگر کوئی بروکر رپورٹ پلاٹ کا ٹوکن دے کر پلاٹ اپنے اوپر لے لیتا ہے، بہت ٹائم ہو گیا یار، اگر اس کے پاس ہو کہ بھائی ٹوکن واپس دینا پڑے گا. خوب سمجھ لو، ایڈوانس یا بیانہ جو آپ لے لیتے ہیں اور سودا کینسل ہو جاتا ہے تو وہ بیانہ ضبط کرنے کی اجازت نہیں ہے. کسی کا مال آپ اس کی کسی چیز کے بدلے میں لیں گے نا، تو بدلے میں کوئی چیز ہونی چاہیے، تو واپس کرنا پڑے گا وہ ٹوکن. میرا سوال یہ کہ میرے گھر والے مجھے عالم بنے گا کہ میں نے جامعہ مدرسہ میں، لیکن مجھے میں چاہتا ہوں کہ بھائی گھر والے آپ کو عالم بننے کا کہہ رہے ہیں اور آپ کا ذہن نہیں لگتا، آپ نہیں چاہتے تو منع کر دیں. زبردستی کوئی کچھ بھی نہیں بنتا، تو آپ بول دیں بھائی میرا مائنڈ نہیں ہے، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، تو پھر جو بننا ہے وہ بن جائیں. یہ چیزیں شوق سے ہوتی ہیں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ دن والدین زبردستی کرتے ہیں اور پھر دل لگ جاتا ہے اس میں، یہ بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ شروع میں مائنڈ نہیں ہوتا لیکن آہستہ آہستہ ذہن بن جاتا ہے. تو تھوڑے دن لگا کے دیکھ لیں مدرسے میں، ہو سکتا ہے ذہن بن جائے آپ کا. اگر کسی کی کوئی صرف جسمانی خواہش کے لیے نکاح کرے پھر طلاق دے دے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر کسی نے جسمانی خواہش کے لیے نکاح کیا ہے اور دل میں یہ ہے کہ میں بیوی کو طلاق دے دوں گا، تو یہ دھوکہ ہے. عورت یہی سمجھ رہی ہوتی ہے یہ مجھے رکھنے کے لیے. حدیث میں آتا ہے دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے. کیا اپنی بیٹی کے لیے کوئی یہ چاہے گا کہ کوئی صرف جسمانی خواہش کے لیے نکاح کرے اور تھوڑے دن میں طلاق دے دے؟ تو یہ بدترین دھوکہ ہے. طلاقیں دینے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں، گھر بسانے والے اللہ کو پسند ہیں. میں ڈرائیور ہوں، پبلک ٹرانسپورٹ چلاتا ہوں، مگر میری نمازیں وقت پر ادا نہیں ہوتی کیونکہ گاڑی میں مسافر ہوتے ہیں. تو کیا نماز رات میں ایک ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ کبیرہ گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا قضا کرنا ہے. تو ڈرائیور کو مسافر کی وجہ سے موقع نہیں ملتا تو یہ شریعت میں یہ عذر نہیں ہے. اس کو چاہیے گاڑی روکے نماز پڑھے. اور اگر اس سے آپ کا سیٹ ناراض ہوتا ہے، مسافر پتھراؤ کر دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں، پھر یہ کام چھوڑ دیں آپ، پھر یہ کام آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ٹرانسپورٹ میں لوگ نماز نہیں پڑھتے. مجھے ہمارے شاگرد نے بتایا، وہ ٹرانسپورٹ کا کام ٹرانسپورٹ میں تھا، کنڈکٹر تھا. پٹھان تو آپ کو پتہ ہے کتنے نمازی ہوتے ہیں، وہ پٹھان تھا میرا شاگرد. کہہ رہے میں نے 5 سال میں صرف 1 دن عصر کی نماز پڑھی ہے، وہ بھی بیٹھ کے، حالانکہ بلا عذر بیٹھ کے بھی نماز وہ گاڑی کی چھت پہ بیٹھ کے پڑھی ہے. تو میں نے کہا یہ کس قدر افسوس کی بات ہے. تو ایسا کام کرنا جس میں آپ کو نماز قضا کرنی پڑے، وہ کام آپ کے لیے شریعت میں جائز نہیں ہے. تو کوئی اور کام کرو پھر، لیکن ہمت کرو. سارے ڈرائیور اگر ہمت شروع کر دیں تو انشاءاللہ پھر یہ رواج بن جائے گا. بہت زیادہ ہو گئے، کن کا بس ان کا سوال دے دیں پھر چھٹی، باقی پھر بعد میں اتوار کو دے دیں. یا جی حضرت جلدی سے یہ سوال، 1 سیکنڈ. سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹچ موبائل ہے، ہمارے مذہب میں تصویر اور میوزک حرام ہے، لیکن آج کے دور میں کوئی دیندار آدمی سے بچ نہیں سکتا. یہ جو کرنسی نوٹ پر غیر کے ساتھ ہو کہ ہمارے، یہ پتہ نہیں رائٹنگ کیا لکھا ہوا ہے، یہ جو کرنسی نوٹ پر غیر مذہب کے ساتھ ہو کر ہمارے پاس آتا ہے، ناپاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ کرنسی نوٹ غیر مسلم استعمال کرتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں جی جی ہاں جی اچھا میں سمجھ گیا. دیکھو پہلا جو ان کا سوال ہے نا کہ ٹچ موبائل میں میوزک اور تصویر ڈیجیٹل تصویر تو اختلافی مسئلہ ہے. ہماری رائے یہ کہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے. ٹچ موبائل میں میوزک کا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک آدمی اگر میوزک سننے کے لیے کوئی چیز سن رہا ہے نا، وہ تو غلط ہے. آپ خبریں سن رہے ہیں، بیک گراؤنڈ میں میوزک ہے، آپ کوئی نظم سن رہے ہیں، بیک گراؤنڈ میں بعض دفعہ کوئی ایڈ چل رہا ہوتا ہے، تو وہاں میوزک مقصود نہیں ہوتا. کیونکہ اگر ان بیسس پر آپ ٹچ موبائل کے استعمال پہ پابندی لگا دیں گے، اول تو پبلک پابندی کو قبول نہیں. قانون ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جو ایکسیپٹیبل بھی ہو. ایک زمانے میں ایک صاحب کہتے تھے بی بی سی کی خبریں، 1 سیکنڈ حضرت مجھے بولنے، بی بی سی کی خبریں سننا جائز نہیں کیونکہ میوزک چلتا ہے. تو میوزک سننے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ، وہ خبریں سننے کے لیے بیٹھا ہے. تو اس کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے کہ کسی گلوکار کا گانا سن رہا ہے. وہ اس کا اصل ہدف وہ نیوز ہیں. تو اسی دوران اسی طرح آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، درمیان میں کوئی عورت
کی تصویر آ جاتی ہے تو وہ بھی آپ کا مقصد نہیں ہوتی. آپ شیمپو خریدتے ہیں نا, اس میں بھی لڑکیوں کی تصویر ہے. باپ کہ چونکہ اس دن میں نے شیمپو خریدا تھا, ایک خوبصورت سے بالوں والی حسینہ کی تصویر تھی, بد نظری ہو گئی تھی, لہذا میں ایسا شیمپو خریدوں گا جس پہ تصویر نہیں ہوگی, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ شیمپو نہیں خریدیں گے. چلو صابن پہ آ جاؤ, صابن پہ بھی تصویریں ہوتی ہیں. تو جب عموم بلوہ ہوتا ہے نا, کسی چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو شریعت اس میں نرمی کرتی ہے. تو اس میں علماء نے یہی کہا ہے کہ مقصد آپ کا صابن ہے, شیمپو ہے, اس خاتون کو دیکھنا نہیں ہے. مقصد آپ کا خبریں اس خاتون کو دیکھنا نہیں ہے. اب آپ کوئی اہم نیوز ہے, وہ ٹی وی پہ خاتون ہی پڑھ رہی ہے, آپ خبریں سن رہے ہو نا, تو آپ وسیم کو تھوڑی بٹھاؤ گے جا کے یہ والی خبریں, اگر وہ بندہ پڑھے گا تو میں سنوں گا, جینٹس, تو آپ تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے پھر, خاص طور پہ جن کا کام ہے تحقیق, جن کا کام ہے ریسرچ. تو اس میں یہی ہے کہ بھائی آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں, بری نظر سے اس کو نہ دیکھیں, آپ اپنے ہدف کو سامنے رکھیں. اب یونیورسٹیوں میں لڑکیاں بھی پڑھا رہی ہیں, فیمیل ٹیچرز بھی ہوتی ہیں. ہم لڑکوں کو یہ تھوڑی کہتے ہیں یونیورسٹی چھوڑ دو, اس سے تو آپ جنگل میں جا کے رہو, پھر کچھ بھی نہیں کر سکو گے. تو بھائی آپ پڑھو, لیکن آپ یہ سمجھ لو کہ یہ میرے دیکھنے کی چیز نہیں ہے, نہ مجھے اس سے لذت حاصل کرنے کی اجازت ہے, میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں, پڑھائی کو فوکس کرو. تو جب کسی چیز میں بلوہ ابتلا بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے حکام نرم پڑ جاتے ہیں, کیونکہ ورنہ آپ لوگوں کو روک دو گے, بالکل کچھ کسی کام کے نہیں رہیں گے. دوسرا جو نوٹوں کا مسئلہ ہے, یہ حضرت نے پوچھا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بھنگی آیا ہوا تھا, میں نے اس کو 100 کا نوٹ دیا, وہ نوٹ گٹر میں گرا, وہ اس نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیا. تو بہت سارے نوٹ تو غیر مسلموں کے پاس سے گھوم کے ہمارے پاس آتے ہیں, اور وہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے, پھر وہ نوٹ ہماری جیب میں جاتے ہیں, ہم اسی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب تک کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا ہو, طہارت کے بارے میں شریعت کہتی ہے ہر چیز کو پاک سمجھا جائے گا جب تک ناپاک ہونے کی یقینی دلیل نہ ہو, ورنہ لوگوں حرج اور تنگی میں. حضرت عمر کے دور میں ایک جگہ تالاب تھا, لوگ سفر میں تھے, تو تالاب سے لوگ وضو کرنے لگے. تو کسی نے پوچھا, تحقیق کی کہ یہاں کسی کتے نے منہ تو نہیں لگایا, پانی تو نہیں پیا؟ حضرت عمر نے غصہ کیا, فرمایا ابہموا ما ابہم اللہ, جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اس پہ پردہ ڈال. اب یعنی اگر کوئی آ کے بتا دے کہ ہاں جی کتے نے منہ ڈالا ہے, اب ہم کہاں سے وضو کریں گے؟ 1 میل چلنا پڑے گا دوسرے پانی کے لیے. تو جب تک ہمیں معلوم نہیں ہے, شریعت نے ہمیں طہارت کے بارے میں کہا ہے کہ اس پانی کو پاک سمجھا جائے گا, ورنہ پاک رہنا ناممکن. پھر صرف نوٹ کی بات نہیں ہے, پھر تو آپ نے خربوزہ خریدا, اب آپ کہو گے یار یہ جو خربوزہ میں نے خریدا ہے یہ تو گٹر کے پانی سے بھی ہو سکتا ہے, اس کو سینچا گیا ہو, تو اوپر سے کیا ہو گیا؟ ناپاک. پھر میں نے گیلے ہاتھوں سے پکڑا تھا تو میرے ہاتھ کیا ہو گئے؟ ناپاک. پھر میں نے گیلے ہاتھوں سے دروازہ دھکا دے کے کھولا تھا, یہ بہمیوں کے فون آتے ہیں میرے پاس, وہ دھکا دیا تھا تو وہ دروازہ کیا ہو گیا؟ ناپاک. پھر میری بیوی نے دوبارہ وہ دروازہ پکڑا تھا تو بیوی کا ہاتھ بھی کیا ہو گیا؟ ناپاک. تو بیوی نے مجھے تھپڑ مارا تھا تو میرا منہ بھی کیا ہو گیا؟ ناپاک. اس کو تھپڑ کی اتنی فکر نہیں ہوتی, اس کو اس کی فکر ہوتی ہے یہ منہ کیا ہو گیا ہے؟ ناپاک. تو سارا دن وہ ٹینک میں بیٹھا رہے گا, نہاتا ہی رہے گا بس, پھر بھی وہم دور نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے یہ ٹینک کا پانی کیا ہو. حضرت ناراض نہیں ہوئی ہے کہ میرا تھوڑا سا. تو اس لیے شریعت نے ان چیزوں میں ہمیں گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں دی. نوٹ آیا ہے, جب تک کوئی گوبر نظر نہیں آ رہا اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ پاک سمجھا جائے. یہاں تک شریعت نے آسانی دی ہے کہ آپ کا شلوار کے 2 پائنچے ہیں نا, ایک ناپاک ہو گیا, کوئی پیشاب لگ گیا, کیا لگ گیا, آپ بھول گئے ان میں کون سا پاک تھا, تو شریعت آپ کو یہ حکم نہیں دیتی کہ دونوں پائنچے دھوئیں. شریعت کہتی ہے اندازے سے ایک دھو لیں بس, پاک سمجھا جائے گا. تو پاکی ناپاکی کے مسائل میں نا, کیونکہ اسلام کا مقصد پاکی ناپاکی کے مسائل ڈال کے آپ کو اسی میں الجھانا نہیں ہے, دنیا میں پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اسلام نے اس لیے بیان کیا صاف ستھرے رہو بس, بہت زیادہ چھوٹ دے دی جائے گی تو میلے بھنگی بن جائیں گے سارے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بیلنس اس میں رکھا ہے, اعتدال. جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو ٹھیک ہے, نہیں دیکھا تو کیا ہے؟ پاک. اب اسی پر یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں کو کسی نے مسجد میں چندہ دیا تو ہو سکتا ہے وہ حرام کماتا ہو. بھائی ہمیں نہیں پتا حرام, جب تک ہمیں نہیں پتا ہم کیا سمجھیں گے حلال کماتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے تو پھر چھولے والے کی ریڑھی سے چھولے لے کے کھا رہے, ہو سکتا ہے اس نے بینک نے اس کو سود دیا, اس سے ریڑھی لگائی ہو اس نے, اور پھر جناب آپ کہیں بریانی کھانے کے لیے بیٹھو گے, پتہ نہیں کتے کا گوشت تو نہیں ڈالا ہوا اس میں. تو اسلامی ملک ہے بھائی, کیوں کتے کا گوشت ڈالے گا؟ مرغی شکل سے کیا لگ رہی ہے؟ مرغی. تو بس جب تک شکل سے مرغی لگ رہی ہے, شکل سے کتا نہیں لگ رہی, ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ مرغی سمجھیں گے. تو یہ ہے مسئلہ. بہت ٹائم ہو گیا, پھر دوبارہ کوئی سوال ہو اگلے جمعے کر لیں.
آخری جی جی تو آپ ابا کو بول دیں نا، این ڈی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کہہ رہے ہیں میری شادی نہیں کر رہے گھر والے، تو بول دیں ابا کو کہ ابا آپ کی شادی نہیں ہوتی تو میں آپ میرے ابا بنتے، تو اب مجھے بھی کسی کا ابا بننے دیں بھائی۔ آج کل شرافت سے کسی کی بھی شادی نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں جی۔ بس یہ اس بھائی کا بھی ایک سوال ہے جی، جی 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 جلدی سے لائیں۔ اوہ ہو، قربانی کا جانور 3 کروڑ مالیت کسی نے لگا دی ہے، تو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس لیے صحیح ہے کہ بہت سے بیوقوف ایسے ہیں جو خریدیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بات نہیں، 10-12 کلو کا ہو، وہ ایک چھٹانک کا ہو، وہی بات ہے نا۔ اگلا کیا ہے، یہ چھیک میں اپنی پگڑی کی قیمت لگاؤں گا 3 ارب روپے کی ہے، تو لگانے پر گورنمنٹ میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کیوں ہیں جو خرید رہے ہو 3 ارب کی، کیوں خرید رہے ہو؟ عمران خان کا کرتا 7.5 کروڑ کا سیل ہو رہا ہے، بس ان کی اپنی، بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے فالتو۔ اچھا پھر اگلے جمعے دوبارہ پوچھ لیں، اصل میں لوگوں کو بہت دیر ہو رہی ہے حضرت۔ اچھا جی 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 یہ میں آپ کی بات کہیں گی، کہنے جو ٹچ موبائل ہے نا، دیکھو کنٹرول تو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے تو ہم بھی قائل ہیں، ہم کہتے ہیں ختم نہیں کر سکتے، کنٹرول کریں اس پہ۔ اور یہ واقعی گھروں میں جب جاؤ ہر آدمی موبائل پہ لگا ہوا ہے، تو یہ غلط ہے حضرت۔ پھر بعد میں اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اچھا کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں پہ ٹچ موبائل پہ پابندی ہو، یہ بالکل معقول بات ہے۔ بچے بگڑتے ہیں اس سے، وہ فحش چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اب یہ تو گورنمنٹ کو بتائیں نا، یہاں سے بدتمیزی، صحیح بات ہے، بدتمیزی سیکھ رہے ہیں، بیہودگی سیکھ رہے ہیں، تو یہ میں، اب گورنمنٹ کا کام ہے نا، تو میرا کام نہیں ہے۔ آپ بتائیں، وہ آپ بتائیں، بس آخری سوال ہے یہ، جلدی کر لو بھائی، دیکھ رہے ہو یار لوگ۔ اچھا دیکھو سوال سمجھ گیا، بچوں سے چیزیں ضبط کی جاتی ہیں سزا کے طور پہ اسکولوں میں، یہ جائز نہیں ہے، آپ ضبط کر کے واپس دیں ان کو۔ کسی کا بھی مال آپ ضبط کر کے نہیں رکھ سکتے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسکولوں میں بطور سزا کے، پنشمنٹ کے طور پر چیز ضبط کر لی، موبائل ضبط کر کے رکھ لیا، نہ آپ ضبط کر کے اس کے والدین کو دے دیں، یہ تو کر سکتے ہیں، تو یہ رکھ نہیں سکتے، نئی ٹیچر نہیں استعمال کر سکتا اس کو۔ بس یار بعد میں بہت ٹائم ہو گیا، وہ مال ہی نہیں لگ